الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور آج اس تذکرے کو مکمل کرنا ہے اور سوچنے کی بات اور اس میں سبق حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے ان سے کہا کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، اور یہ گناہ جو تم کرتے ہو یہ آج تک دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں وہ چاہے نبوت کے درجے پہ کی کیوں نہ فائز ہو، اور گناہگار سے گناہگار کافر آدمی بھی اس کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس کے اندر کی طاقت اور قوت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ شریعت نے نکاح کو اسی وجہ سے جائز قرار دیا کہ اگر اللہ اس کو جائز قرار نہ دیتا تو تمام انسان خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے۔ ایک چیز ہے قانون کے مطابق اور ایک چیز ہے قانون توڑنا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے، اور جو لوگ قانون سے استثناء حاصل کرتے ہیں، ایکسیپشن حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، یا دنیا بھر میں جو قاعدہ مقرر ہے یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ صبح شام دیکھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی اور ایمبولینس کسی اشارے کی پرواہ نہیں کرتے، اور سائرن بج رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری قوت اور رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے قانون کو توڑا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ قانون یہ ہے کہ صرف اشارے پہ رکنا ہے، مگر اس کو قانون توڑنے کی اجازت خود حکومت نے دی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ سیاہ کاغذ چڑھا کے شیشوں پہ شہر میں جاؤں تو جگہ جگہ پولیس چیک کرنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ بات؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی اور یہ انہوں نے مجھے استثناء کیا ہے قانون سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اجازت ہے۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ آپ کو دھوپ نقصان دہ ہے جلد کے لیے، تو آپ پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، تو آدمی وزارت داخلہ میں درخواست دیتا ہے کہ میری گاڑی میں سیاہ کو لگنا چاہیے پیپر، تو اس کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن پولیس اس کو چیک کرتی ہے۔ اور جن ممالک میں قانون کی حکمرانی ہے وہاں کسی آدمی کا ایکسیپشن استثناء حاصل کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں، کئی مراحل سے گزر کر اسے اجازت ملتی ہے کہ تم قانون کو بریک کر سکتے ہو، توڑ سکتے ہو۔ اسلام نے کل 3 چیزوں میں اجازت دی ہے قانون کو توڑنے۔ اصل قانون اللہ کا وہ تینوں چیزوں کے بارے میں تھا کہ بالکل اس میں اجازت نہیں ہے، حرام ہے، جائز ہی نہیں۔
جانوروں کا شکار کرنا شریعت نے بنیادی طور پر اسے حرام قرار دیا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک جانور، ہرن، نیل گائے، کوئی اور جنگلی جانور جو کھانے کے قابل ہے اس کو اس کی جان سے محروم کرے، زندگی کو ختم کر دے. بھائی کیوں؟ جیسے انسان کو جینے کا حق ہے، چیونٹی کو بھی جینے کا حق ہے، گدھے کو بھی جینے کا حق ہے، اور نیل گائے، ہرن، ان کو بھی جینے کا حق ہے. اور اسی طرح نکاح، کہ نکاح کے بعد بھی وہی کچھ ہے جو معاذ اللہ بدکاری میں ہے. کیوں آ کر کسی عورت کی عزت کو خراب کیا جائے؟ اور تیسرا مسئلہ غالباً سود کی بال شکیں ایسی ہیں. ان تینوں قوانین میں اللہ نے اصل قانون سے ہٹ کر اجازت دی، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ شکار کو جائز قرار دیا جائے اور نکاح کو جائز قرار دیا جائے. اللہ کو پتا تھا کہ انسان گوشت کے بغیر صبر نہیں کر سکیں گے اور انسان نکاح کے بغیر صبر نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اپنے ازلی قانون کو توڑ کر اجازت دی کہ انسانوں تم پر مہربانی، میں کر رہا ہوں، یہ چیزیں اصلاً جائز نہیں تھی مگر تمہاری خاطر یہ ضروری. اسی لیے اللہ بار بار طلاق اور نکاح کے احکام میں کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے اتنا زور دیا ہو. ایک کفر کے بارے میں اتنا زور دیا ہے اور ایک نکاح اور طلاق کے بارے میں کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ کا، طلاق مت دو. طلاق دینی ہے تو پھر آسان طریقہ اختیار کرو، جس کو طلاق دے رہے ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اللہ سے ڈرو. اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے تم رشتے بھیجتے ہو، جس کا نام لے کے تم نکاح کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افواہ بعضکم الی بعض، اور تم دونوں اپنا جسم جو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہو یہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو تم بڑی تکلیف میں پڑ جاتے. یہ دو چیزیں ایسی تھی، اس لیے ہر آدمی کا یہی حال ہے، مرد و عورت کا، کہ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے مگر آدمی اس کو اللہ کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے لگے تو اس کے جسمانی نقصانات تو الگ بات ہے، تو میڈیکل کا شعبہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، مگر روحانی طور پہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ جو فطرت کے تعلقات ہیں میاں اور بیوی کے، اگر وہ شوہر اور بیوی نہیں ہے نکاح کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے. اور اللہ بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں فقط ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں. شہوت کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کے منافع کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنا. مکان بنایا، ساتھ ایک پلاٹ خالی ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا اس پلاٹ کو استعمال کرنے کا، لیکن اس کے جی میں یہ آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ اس پلاٹ میں پھینکتے ہو، جس کا دیا ہے ہمیں کیا، ہمارا گھر صاف رہے. یہ شہوت ہے اس کی. مکان کی توسیع کے معاملے میں نیو رکھنی تھی، اینٹ رکھتی تھی تو مستری سے کہا 1 فٹ ادھر بڑھا کے رکھو، پتہ نہیں کس کا پلاٹ ہے یا نہیں ہے. یہ شہوت ہے زمین کے بارے میں. اسی طرح مال کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں اردو زبان میں اگرچہ اس کا استعمال جنس کے لیے ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہر وہ نفع حاصل کرنا جس کی قانون اجازت نہیں دیتا اس کو کہتے ہیں. اسی لیے فقہا نے مکروہ لکھا ہے اس فعل کو کہ کوئی آدمی پراٹھا بنائے اور اس پراٹھے کے درمیان کا حصہ کھا لے اور کنارے چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں یہ گناہ کا فعل. یہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں نا، بریڈ آ گئی، ڈبل روٹی آ گئی اور اس کے کنارے کاٹ کے اور جو درمیان کا حصہ ہے اس کے یہ حصہ بنتا ہے، سینڈوچز اس کے بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ فعل گناہ کا.
جو کنارے کاٹتا ہے یہ کس کام آئیں گے؟ ایک اور دوسری جو کنارے کاٹ کر درمیان کا حصہ کھلا رہا ہے بچوں کو، اس سے پوری تہذیب پر اثر پڑے گا اور بچے چاہیں گے کہ زندگی ایسی آرام شہزادوں جیسی گزاریں اور کوئی زحمت زندگی میں برداشت نہ کرنی پڑے۔ دنیا میں ہمیشہ وہ قومیں جیتی ہیں جو ہمت کر کے بڑے منصوبوں پہ ہاتھ ڈالتی ہیں اور شدید محنت کر کے ان منصوبوں کو پورا کرتی ہیں۔ اگر اولادیں ایسے شہزادے بن جائیں کہ دلی میں حملہ ہوا 1857 میں اور جب قلعے کے دروازے کھٹکھٹانے لگے دوپہر کا وقت تو شہزادہ ایسے ہی آنکھ کھلی اور کہنے لگے یہ کیا گل شور مچا رکھا ہے سونے کو؟ کسی نے کہا حضور فوج آ گئی۔ ان کا رے فوج آ گئی، فوج آ گئی لڑنے۔ ان کا رے اچھا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہ لاؤ تو میرے جوتے کہاں گئے، جوتے پہناؤ مجھے، میں کیسے پہنوں گا؟ دو نوکر آئے جوتے پہنائے تو کہنے لگے صحیح سے پہناؤ، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس کے بعد جوتے تو پہنے نہیں جاتے اور آپ تلوار اٹھا کر لڑیں گے۔ تو یہ جو ناز و نعام کی تہذیب ہوتی ہے یہ دنیا میں نہیں چلا کرتی، لکھنؤ کا کلچر ہر جگہ نہیں چلا کرتا۔ وہ ایک تہذیب ہوتی ہے، بس ہوتی ہے، لیکن قومیں جو زندہ رہتی ہیں وہ اسٹرگل جن میں ہوتی ہے وہ دھرتی پہ حق رکھتی ہیں، وہ اپنے وائس رائے مقرر کرتی ہیں، ان کا سفیر پورا ملک جا کے دوسروں کا سنبھال لیتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے ان میں کتنا دم کم ہے اور ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں۔ اس لیے فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ پراٹھا بنائے اور کنارے اس کے کاٹ کے بیچ کا حصہ بچوں کو کھلایا جائے، کھانا جائے، لیکن یہ فعل گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں ایک طرح کا تناؤ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی نزاکت پیدا ہوتی ہے، کوئی مشکل نہ رہے زندگی میں، کوئی چیز ایسی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تہذیب کی بنیاد محنت اور جد و جہد پر رکھی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھے، ان کے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھوں میں خشن جلد جو تھی وہ موٹی ہو گئی تھی کام کر کر، جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ آپ ابراہیم معاذ کی جلد تمہاری ایسے ہو گئی، ان کا اللہ کے رسول کھیتی باڑی کرتا رہتا، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ معاذ کے پکڑے اور چومے اور آپ نے فرمایا کفان یہ دو ہتھیلیاں ایسی ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تہذیب کی بنیاد رکھی جدوجہد سے، اور آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا معاذ قرضہ تم سے زیادہ ہو گیا ہے، لوگ کوئی خدمت کریں تو رکھ لیا کرنا، قرضہ ادا کر دیا کرنا۔ اور دیکھو لیکن معاذ گورنر بنا رہا ہوں نا، ایاک والتنعم، بچنا تمام ایسی چیزوں سے جس سے انسان میں ناز و نخرہ پیدا ہوتا ہے۔ فإن عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں لیسوا بمتنعمین، وہ بہت زیادہ نزاکت کی زندگیاں نہیں گزارتے، جدوجہد ہے، محنت ہے، گھر کا کام کرنا ہے، اپنے آپ سبزی لگانی ہے، پانی دینا ہے، 10 کام کرنے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کرنے ہیں، استری کرنا ہے، 20 کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو آتا ہے جس میں ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ سنتوں کا اتنا خیال کہ 100 میں ایک آدمی 1 انچ اس کا پانچا رکھنے سے نہ جائے، ایک سنت پہ عمل نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام گھر میں خود کر لیا کرتے، پانی پینا ہے اس کے خود چلے جاتے تھے پانی پینے، کھانا کھانا ہے خود تشریف لے جاتے تھے، کھانا لے لیتے تھے، کپڑوں کا دیکھنا ہے کہ کوئی چیز کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں، خود دیکھ لیا کرتے تھے، جوتا کہیں خراب ہو گیا خود ایک ہاتھ کام کا اس پہ لگا لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے گھر کے سارے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے یہاں بکریاں تھیں تو کبھی کبھی اس کا دودھ بھی خود ہی نکال کے لے آتے تھے۔ یہ ہے تہذیب کی بنیاد۔ اسی وہ شہوات کہ انسان زندگی گزارے بالکل شہزادوں جیسی، کوئی تہذیب نہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنے نفس میں کنٹرول کرو، اپنی خواہشات سے قابو پاؤ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا
جو ہماری اگلی نسلوں کو اور خود ہماری نسل کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں. یہ ویب سائٹ، یہ فلمیں، یہ اس طرح کی موویز اور رسالے اور کیا کیا خرافات ہیں، ان سب کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ تربیت میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو جواب دینا ہے قبر میں اور اللہ کو جواب دینا ہے خدا کے خوف کے علاوہ. اور مرنے کے بعد یہ جو قبر ہے نا، جہاں لوگ لٹا کر مٹی ہاتھ سے چھاڑ کے محبوب سے محبوب رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز جو چھنتی ہے انسان سے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں عذاب یا ثواب دے کے، آخری گھڑیاں ہیں، یہ ماں کھڑی ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا، بھتیجا، بھانجے، تو سب سے پہلی چیز جو چھنتی ہے وہ اختیار ہے. بس اب نہ ہاتھ ہلا سکے، نہ پانی پی سکے، نہ کچھ اور کر سکے، اب نیکی بھی بیکار، کچھ کر نہیں سکتا اور گناہ بھی کچھ نہیں. اب تو اللہ کے فرشتے لے چلے، جو وہ چاہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سلوک ہوگا. اتنی بے بسی طاری ہو جاتی ہے کہ خواہش والا تو پھر کچھ دیکھتا سنتا ہوگا، موت کے بعد تو یہ بھی نہیں رہے. صرف اللہ کا خوف، احتساب، اللہ کے یہاں جواب دینا، قبر، اور اس بات پر فخر کہ اللہ نے مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، یہ چیزیں انسان کے کام آتی ہیں. اور وہ بھی جب تربیت میں شامل ہوں. اگر تربیت میں یہ نقص رہ گیا تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو. اور اگر ان شہوات کو کنٹرول نہ کیا جائے، ان جنسی جذبات کو کنٹرول نہ کیا جائے، بچوں کی شادیاں بر وقت نہ کی جائیں، ان کے لیے اس معاملے میں سہولت نہ دی جائے، لڑکے اور لڑکیوں کو ان کی پسند کے مطابق نکاح کرنے نہ دیا جائے. شریعت بار بار کہتی ہے کہ عورت اپنے نکاح کا اختیار رکھتی ہے. اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ایک صورت میں عورت کو منع کیا جا سکتا ہے جب وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے میں نکاح کرتی ہو. شہزادی ہے، گھر میں پھولوں کی طرح پلی ہے اور نکاح کرنے چلی ہے ڈرائیور سے اور مالی سے اور نوکر سے، اس صورت میں والدین کو اختیار. لڑکی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، لڑکا جو ہے وہ تو مزید اس کا پاؤں نہیں رکھتا، یہ ورثہ کو اختیار ہے کہ بیٹے اس گھر میں جا کے اس ماحول کے مطابق تمہیں ٹیسٹ نہیں ہو پاؤ گی. اس پہ شریعت نے اختیار دیا ہے، ورنہ اللہ نے لڑکی کو اختیار دیا ہے کہ اپنے نکاح کے لیے انتخاب کرے. یہ ان چیزوں میں آزادیاں نہ دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ قتل نکلتا ہے، اس کا نتیجہ خون ریزی نکلتی ہے، اس کا نتیجہ وہ غصہ نکلتا ہے جس غصے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعیت سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، دو چیزوں کو اللہ نے جوڑ دیا. اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ولا یزنون، اور میرے بندے وہ ہیں جو زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اور نہیں یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا یلقا اثاما، وہ نہایت شدید گناہ گار ہو جائے گا. اللہ التوبہ، ہاں جو توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، اس بندے کی توبہ کو اللہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خدا کہتا ہے لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، کو لوگوں کو قتل نہ کرنا. دوسری جگہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جانا، انه كان فاحشة، یہ فحاشی کا فساد بھی اور زندگی کا بہت برا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا. ساتھ ہی کہتا ہے قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جب جنس پر کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو اپنے اظہار یا استعمال کے مواقع نہیں ملتے تو اس کا نتیجہ غصہ ہوتا ہے، اور غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ سبعیت زندگی آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کے جانور پنے سے بچو. ایک تو عام غصہ ہوتا ہے نا، ایک جانور پنا طاری ہو جاتا ہے، جانور ہو جاتا ہے غصے میں، اٹھا کر برتن توڑنے شروع کر دیے. سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کچھ پتا نہیں ہے، ماں ہے باپ ہے، جوتا اتارا اور دے مارا ماں. اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے کسی کو ایسی اولاد سے یہ زیادہ دے.
سامنے کچھ پتا نہیں کون ہے، گالیاں دینی شروع کر دی. یہ صبریت ہے، درندگی ہے، یہ غصہ نہیں ہے. اس کے اندر بھیڑیے کی روح آ گئی ہے. ایسے لوگ جب مریں گے، اگر انہوں نے اپنے غصے کی اصلاح نہ کی، ایسے مریں گے تو قیامت میں انسان نہیں اٹھیں گے، درندے اٹھیں گے. کوئی بھیڑیا اٹھ رہا ہے، کوئی شیر اٹھ رہا ہے، کوئی بندر اٹھ رہا ہے. بندر کے متعلق عرب یہ کہتے تھے کہ آدمی فلانا تو جو ہے وہ ازنا من الخرد، وہ بندر سے بھی بڑا زانی. معاذ اللہ، بندر کی مثال دے دیتے تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں انسانوں کی صورت میں تھوڑے ہی اٹھیں گے، تو بندر اٹھے گا. یہ صبریت کی جو درندگی کی حد تک غصہ، مار دھاڑ، اسی سے پھر قتل ہوتا ہے، پھر اسی سے لوگ اٹھتے ہیں اور بغیر حکومت کی اجازت کے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. حکومت کی ریٹ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ انسانوں پر جس شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. یہی حال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہو گیا تھا کہ ان پر اتنے یہ جنسی جذبات طاری ہو گئے. اللہ نے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ یہ قسم کھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے کہا لعمرک، وہ ہمارے فرشتے جب خوبصورت لڑکوں کے روپ میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط نے کہا ھذا یوم عصیب، ہائے ہائے یہ بڑا مشکل دن آ گیا ہے میری زندگی کا. لڑکوں کو گھر میں داخل کرتا ہوں، مہمان ہیں تو قوم نہیں چھوڑے گی، واپس بھیجتا ہوں تو مربت کے خلاف ہے، مہمانوں کو کون گھر سے نکالتا ہے. اور انہوں نے کہا کاش لو النبی بقوت، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، بدماشوں میں تمہارا مقابلہ کرتا. اللہ نے کہا لعمرک، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم ہے، جب لوگوں کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکے اس گھر میں یہرعون الیہ، بالکل اندھے دیوانے پاگلوں کے بعد. اللہ بچائے آپ کو ہمیں، مگر جب معاذ اللہ بدکاری کا غلبہ کسی کے دماغ میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اندھا دھند بھاگتا ہے، پیسہ کیا اور عزت کیا اور خاندان کیا، پھر کنٹرول کرنا اس کو دشوار ہو جاتا ہے اپنے آپ پہ. قرآن کہتا ہے یہرعون الیہ، اندھا دھند پاگل دیوانے ہو کے بھاگے. اور جا کے لوط کو کہا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمہارے یہاں دنیا سے کوئی آدمی نہیں آئے گا. لوط علیہ السلام نے کہا کاش اللہ مجھے کوئی طاقت دیتا اور میں تمہارا مقابلہ کرتا، میرے مہمانوں میں تو مجھے رسوا نہ کرو، ان کے سامنے تو مجھے ذلیل نہ کرو. تو اندر سے لڑکے آئے اور ان کا انا رسول ربی، لوط بے فکر رہیے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بے فکر رہیے کچھ نہیں ہو سکتا نہیں یصلوا الیہ، کہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے پر مارا، وہ اندھے ہو گئے. ساری رات دروازے ڈھونڈتے رہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کہاں ہے، دروازہ ہی نہیں ملا. اور انہوں نے کہا تو بے فکر رہ لوط، وقت آ رہا ہے صبح سے پہلے صبح ہی عذاب دے دیا جائے گا. اور لوط علیہ السلام اتنے مجبور تھے، انہوں نے کہا نہیں صبح کے قریب، کیا صبح ہو نہیں گئی. ان کا آپ نکلیے اپنی بیٹیوں کو لے کے، اور ایک آپ کی بیوی سزا میں ماری جائے گی کیونکہ وہ دل سے ان کے ساتھ. اور اللہ نے بتایا جالنا عالیہا سافلہا، اور ہم نے اس بستی کو اوپر اٹھایا اور اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا. اللہ اسی لیے مکہ والوں کو کہتا ہے کہ مکہ والوں تم اس زمین سے ہمیشہ گزرتے ہو شام جا، آج بھی اردن میں چلے جائیں ڈیڈ سی ہے. ہم نے اردن کی جگہ کو دیکھا ہے، اتنا نمک ہے، اتنا نمک ہے اس پانی میں کہ اگر آدمی اتر جائے تو ڈوبتا نہیں. اللہ کا عذاب ایسے آ جایا کرتا ہے. یہ اپنے آپ پر کنٹرول ضروری ہے، غصے پہ کنٹرول ضروری ہے. قتل کرنا، شہوت میں اندھا دھند کسی چیز کی طرف لگ جانا، اس سے ایک ہی چیز بچاتی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. اور اللہ کا خوف تربیت میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں جانے سے. خدا کا کوئی اچھا بندہ جس پہ آپ کا دل جائے، اس کی مجلس، اس کی صحبت میں جانا بیٹھنا، معاشرے میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو قائم رکھنا ضروری ہے. وگرنہ نہ گھر چل سکتا ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، نہ معاشرہ چل سکتا ہے. اس چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو قائم رکھنا چاہیے. یہ حکومت ہی سکھائے گی، یہ ہمیں خود کرنا ہے. ہمیں خود سوچنا ہے گھر میں کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کی عزت ہے، کس کا احترام ہے.
کس کے پاس بیٹھنا ہے، کہاں جا کے سننا ہے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت میں اور خواہشات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آئندہ سید علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا قصہ شروع کریں۔